بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں جو پہلا معاملہ ہمیں درپیش ہے وہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ اے معاویہ، معروف روایت ہے حضرت علی کے حوالے سے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ بیان کی کہ اے معاویہ، حضور نے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا کہ تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہو کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ انہوں نے روایت بیان کی۔ یہ فیضان امیر معاویہ ان کی کتاب ہے، اس میں بھی بیان کی گئی ہے صفحہ 171 پر۔ تو اس حوالے سے ایک کافی کوہرام مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ مجھے بھی بہت سارے لوگ بھیج رہے تھے میسیج کہ کیا یہ روایت درست ہے یا نہیں درست، چونکہ غیر معروف ہے، اور معروف حضرت مولا کائنات حضرت علی کے حوالے سے یہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے۔ تو ابھی یہ میرے سامنے ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب، بہت شاندار بڑی معروف کتاب۔ تو اس کے اندر اس کی تحقیق موجود ہے۔ میں اس سے کچھ چیزیں جو ضروری چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ دو حصے ہیں اس روایت پر بات کرنے کے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو ائمہ اور محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو کہا کیا ہے، حکم کیا لگایا ہے، میں وہ بیان کر دوں گا۔ اور دوسرا پھر یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے اور ہر کتاب کے روات کیا ہیں اور ان روات کا حال کیا ہے۔ یہ دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، امام برہان الدین حلبی نے اس حدیث کو امام ذہبی کے قوت کلام کے ریفرنس سے موضوع کہا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو جھوٹی روایت ہو۔ ادباً اس کو حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت ہو جس کی کوئی اصل نہ ہو، بعد میں کسی زمانے میں کسی دور میں وہ گھڑی گئی ہے اور رسول اسلام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ تو امام حلبی نے، امام برہان الدین حلبی، کشف الحدیث کتاب کا نام، صفحہ نمبر 168 اور رقم الترجمہ 443، انہوں نے اس کو موضوع کہا ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس کے بعد جو امام ہے جلیل القدر امام جرح و تعدیل کے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سیر الاعلام النبلاء، معروف کتاب۔ اس کتاب میں امام ذہبی نے یہ والی روایت جو ہم نے بیان کی حضرت الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، انہوں نے یہ روایت بغیر تذبذب کے دو ٹوک انداز میں یہ اور اس نوعیت کی دوسری روایتیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں ان کو بیان کر کے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ استعمال کیا مختلقہ، یہ وہ ہیں جو بنائی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں۔ اور یہ تمام روایتیں بیان کر کے اوپر جو عنوان باندھا ہے وہ سن لیں۔ فرماتے ہیں فمن الاباطیل، یہ باطل روایتوں کا مجموعہ ہے، جھوٹی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ اباطیل مختلقتی، جو بعد میں بنائی گئی ہیں، یعنی یہ باطل گھڑی ہوئی باطل روایتوں کا نمونہ ہے جو انہوں نے کچھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پیش کی، اور اس میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ یعنی اب امام حلبی کے نزدیک، برہان الدین حلبی کے نزدیک یہ موضوع غلط روایت، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، اور سیر الاعلام النبلاء امام ذہبی کے نزدیک جلد 3 صفحہ 128، ان کے نزدیک یہ موضوع روایت۔ اور پھر متعدد بار اس روایت کو جتنی دفعہ بھی امام ذہبی نے نقل کیا، ہر دفعہ نقل کر کے اس پر اس کا حکم لکھ دیا۔ آگے اسی جلد میں جلد 3 سیر الاعلام النبلاء صفحہ 131 پر پھر فرمایا ھذہ الحدیث ظاہرۃ الوضع، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی وضع بتا رہی ہے، یہ بالکل ظاہراً موضوع ہے، اس کی وضع بتا رہی ہے کہ یہ موضوع اور جھوٹی حدیث ہے۔ کیوں اس کا ظاہر اور وضع بتا رہی ہے؟ چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے علی منی و انا منہ، حضور کی معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منکا، یہ معروف الفاظ ہیں جو تواتر سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب اس میں یہ کیا گیا کہ حضرت علی کا نام اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کا نام رکھ دیا گیا۔ تو امام ذہبی نے اس کو من گھڑت روایت کہا۔ اس کے بعد امام ابو الحسن علی بن محمد الکنانی، انہوں نے تنزیہ الشریعہ، اس کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے اس روایت کو باطل کہا، یہ باطل روایت ہے۔ یعنی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی، اب اس کے بعد جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتب ہیں
وہ سب کا جو اصل اپنا منبع اور مصدر ہے وہ سید الاعلام نوبلا ہے زیادہ تر. تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی. اب اس کا دوسرا حصہ میں بتا دیتا ہوں یہیں سے کہ یہ کتاب یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے. یہ روایت حدیث نہیں, یہ جھوٹی روایت کس کس کتاب میں آئی ہے, اور پھر اس کے راویوں کا حال کیا ہے, تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ روایت سب سے پہلے جو بیان کی گئی ہے, یہ روایت بیان کی گئی ہے مسند الفردوس میں. مسند الفردوس میں یہ روایت بیان ہے, اور مسند الفردوس میں اس کے اندر ایک راوی ہے عبدالعزیز بن یحییٰ. امام لالکائی نے بھی اس کو موضوع کہا, اور عبدالعزیز بن یحییٰ کے حوالے سے ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس سے امام بخاری نے حدیث نہیں لی. امام بخاری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں گھڑتا ہے. ابراہیم بن منذر نے حدیث نہیں لی, وہ کہتے تھے یہ جھوٹا ہے. مؤصب بن زبیری نے اس کو کذاب کہا, یہ جھوٹا ہے. اور محدث عقیلی نے کہا یہ ثقہ راویوں سے غلط روایتیں ان سے منسوب کر کے آگے بیان کرتا تھا. جو مضبوط راوی تھے ان سے منسوب کرتا تھا اور جھوٹی روایتیں بیان کرتا تھا. اس کو تہذیب الکمال میں یہ روایت یہ موجود ہے جو میں نے 4 حکم بتائے. امام مزی, امام ذہبی اور حافظ ابن حجر اسقلانی. تہذیب الکمال جلد 18 صفحہ نمبر 219 پر, میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 636 پر, اور تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ نمبر 213 پر, اور تقریب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 384 پر یہ موجود ہے کہ اس کے اندر جو ایک راوی تھا, اس راوی پر جس کا نام تھا عبدالعزیز بن یحییٰ, اس سے متعلق جو ائمہ کی رائے وہ بتا دی. دوسری اس کے اندر جو جس کتاب میں یہ بیان کی جاتی ہے وہ ہے امام خلال کی کتاب السنہ. اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے. اس میں جو راوی ہیں وہ ہیں اخبرنی حرب, پہلا راوی ہے حرب, اس کا نام ہے. قال ثنا محمد بن مصفہ, دوسرا ہے محمد بن مصفہ, تیسرا ہے ان عبدالعزیز بن عمر, چوتھا ہے اسماعیل بن عیاش, پانچواں ہیں ان عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار. یہ 5 راوی ہیں اس میں, اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے. اب ان 5 راویوں کا حال سن لیجئے. پہلا راوی جو تھا حرب, تقریب التہذیب میں ہے کہ یہ جہاں پہ لکھتا تھا اس کے باپ کی نسبت ہی ثابت نہیں تھی, پتہ نہیں تھا اس کا باپ کون ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں 4 نام میں نے لیے, محمد بن مصفہ کا بیٹا محمد, عبدالعزیز بن عمر عبدالعزیز عمر کا بیٹا, اسماعیل بن عیاش عیاش کا بیٹا. یہ ایک طریقہ ہے حدیث میں کہ باپ کا نام ساتھ آتا ہے, لیکن محدثین کہتے ہیں یہ حرب وہ بندہ ہے جو اکثر باپ کا نام ہی نہیں بتاتا تھا, اور بعض جگہوں پہ اس کے 3 باپوں کا نام ثابت ہے. ایک جگہ پہ اور نام, دوسری جگہ پہ اور نام, تیسری جگہ پہ اور نام. تو پھر محدثین نے کہا کہ جو اپنا باپ ثابت نہیں کر سکتا اس سے ہم حدیث بھی نہیں لیں گے. صحیح ہے نا. اگلا نام ہے اس میں جی دوسرا راویہ محمد بن مصفہ. اس کے بارے میں جرح و تعدیل کے دونوں قول ملتے ہیں, اور امام ابن حجر اسقلانی نے تمام اقوال کا خلاصہ یوں لکھا کہ صدوقن, یہ سچا ہے ویسے, لیکن لہو اوہام وکان یدلس, اور اس کے کئی وہم ہیں اور وہ تدلیس کیا کرتا تھا, یعنی بعض اوقات فریب کاری بھی کیا کرتا تھا. اصول یہ ہے کہ اگر پوری راویوں میں ایک راوی بھی اس درجے کا ہو جائے جو اوپر جھوٹا حرب آ گیا جس کے باپ کا بھی نہیں پتہ, تو روایت فارغ. لیکن یہ دوسرے راوی کا حال بھی آپ نے سن لیا کہ وہ تدلیس کرتا تھا. تیسرے راوی کا حال سن لیجیے, عبدالعزیز بن عمر. اس سے متعلق ہے کہ یہ خطا کیا کرتا تھا, اکثر اس کی روایتوں میں خطا واقع ہوئی. یہ تقریب التہذیب میں سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد چوتھا راوی تھا اسماعیل بن عیاش. یہ سن لیجئے, صدوقن فی روایت ہی ان اہل بلدہ, یہ جب اپنے شہر کے لوگوں سے روایت کرتا تھا تو ٹھیک کرتا تھا. مخلطن فی غیرہم, اس کے علاوہ کسی سے کرتا تھا تو اس کو خلط ملط کر دیتا تھا. پانچواں راوی دیکھیں جی عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ سچا ہے لیکن اکثر خطا کیا کرتا ہے. اور اسی کے بارے میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار کے بارے میں ایک امام کا قول تو یہ تھا کہ سچا ہے, اکثر خطا کرتا ہے. دوسرے امام جو تھے امام ابن حبان, جو صحیح ابن حبان جنہوں نے مرتب کی,
ان کا قول سن لیجئے اور آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ کتاب المجروحین لابن حبان، مجروح لوگوں کی کتاب، یعنی ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن سے روایت کرنا مجروح ہے، جن کا یعنی آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ اپنے باپ عبداللہ بن دینار سے روایت میں فحش غلطی کے ساتھ ساتھ ایسی روایتیں لاتا ہے کہ اس کی مطابقت نہیں کی جا سکتی، اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ جب یہ روایت میں منفرد ہو تو اس سے دلیل لینا جائز نہیں، یعنی یہ ایسی روایت بیان کرے جو کہیں اور سے کسی اور طرق سے نہ آ رہی ہو تو پھر اس کی روایت نہیں لی جائے گی۔ کتاب المجروحین لابن حبان جلد 2 صفحہ نمبر 16۔ ہو گئی جی تسلی سارے روایت۔ اس کے بعد اگلی آخری جو اس کا حوالہ ہے وہ یہ کتاب آئی ہے، یہ روایت آئی ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کی ہے تاریخ میں، اور اس میں ایک راوی ہے جو امام ابن عساکر نے لیا ہے، اس راوی کا نام ہے عبدالعزیز بن بحر، عبدالعزیز بن بحر اس کا نام ہے، اور خود امام ابن عساکر نے ہی لکھا ہے عبدالعزیز بن بحر ضعیف ہے، اور یہ جتنے روایتیں ہیں راوی ہیں نا، مثلا اس حدیث کو بیان کرنے میں اس روایت کو جتنے بھی راوی ہیں، امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر جلد 59 صفحہ نمبر 98 اور 99 پر جہاں یہ روایت بیان کی ہے، لطف کی بات دیکھیے، یعنی وہاں سے روایت تو لے لی گئی، وہ خود اس روایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں لیا گیا۔ امام ابن عساکر نے کہا قال الخطیب عبدالعزیز ابن بحر ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے، ومن دونہ مجہولون، اور اس ایک یہ تو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ سارے مجہول ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں وہ ہیں کون، کس سے روایت آئی ہے۔ سمجھ آ گئی نا باقی؟ تو اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ اس کا کیا حال ہے سند کا۔ اس کے بعد آخری جو جس کتاب میں یہ بیان ہوئی ہے اور اس کا غالباً حضرت الیاس قادری صاحب نے بھی ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی کی مشہور کتاب لسان المیزان کا حوالہ بھی اس کا بیان کر دیا گیا، ان کی کتاب میں بھی بیان ہوا ہے، فضائل معاویہ جو کتاب۔ اب اس لسان المیزان جلد 4 صفحہ نمبر 389، اس میں انہوں نے یہ پوری روایت بیان کی کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی جو تھا اسماعیل بن عیاش سے باطل روایتیں لاتا تھا، اور اس میں عباس الدوری نے طعن کیا ہے، گرفت کی ہے، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں، اور عبداللہ بن احمد اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمیں عبدالعزیز بن بحر کے بیان کیا، اور اس نے کہا کہ ہمیں اسماعیل بن عیاش نے از عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار از والد خود از ابن عمر، انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ نے فرمایا ابھی تمہارے ہاں ایک شخص آئے گا تو وہ معاویہ ظاہر ہوئے، اور پھر فرمایا اے معاویہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہ ساری روایت بیان کر کے اوپر انہوں نے حکم بتا دیا کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی اسماعیل بن عیاش سے یہ جو روایت لایا ہے یہ باطل ہے، لسان المیزان میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس کے بعد آخری المغنی فی الضعفاء، امام ذہبی نے ایک اور مقام پر اسی شخص کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ جو ہے عبدالعزیز بن بحر اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی اسماعیل بن عیاش سے ایک جھوٹی روایت لایا ہے، اور اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، پہلے میں نے حکم بیان کر دیا کہ کس کس امام کے نزدیک یہ روایت سرے سے جھوٹی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، اس سے میں نے روات کے حال بھی بیان کر دیے اور پڑھ کے بیان کر دیے اختصار کر کے تھوڑے، کہ یہ جتنی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے ان کتابوں میں بعض جگہوں پر تو خود اس پر حکم موجود ہے، اور جہاں اس پر حکم موجود نہیں ہے وہاں ائمہ جرح و تعدیل نے ان روات پر جو حکم لگائے ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حدیث بالکل جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنو امیہ کے دور میں جب روایتیں گھڑی گئیں اہل بیت اطہار کی برابری کے لیے، یہ اس دور کی روایت ہے، اور حدیث بیان کرتے ہوئے احتیاط کا پہلو یوں رکھا جائے کہ حضور اسلام نے فرمایا من یقل علیہ ما لم اقل، جو میرے متعلق وہ بات کہے جو میں نے نہیں کی، یعنی مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ تو یعنی یہ اتنی احتیاط کی بات ہے، جو حدیث معروف ہیں، مشہور ہیں، تواتر سے ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ اس نوعیت کی جو وضع کردہ حدیث ہیں تو ان سے اجتناب کی جائے،
یہی اصل راہ ہے تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے صحیح معنوں میں جو خیرات اور برکات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔